بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ میرا نام سید عابد محمود ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہمارا تذکرہ چل رہے تھے بچوں کی تعلیم و تربیت۔ دیکھیں، پہلے بہت مرتبہ یہ بات تذکرہ ہو چکا، بیان ہو چکا، ترتیب بن گئی۔ انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا، پہلے ہی بہت مرتبہ اس کا تذکرہ ہو چکا، لیکن ہمیں یہ بات سمجھانا ہے یا سمجھنا ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا، جس میں اکثر اوقات جو ہے وہ اس بات کو بیان کیا گیا قرآن و حدیث میں اور مختلف کتابوں میں، حوالوں میں، انبیاء علیہ السلام کی طرف سے بھی۔ انسان کو پیدا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کہ انسان کو علم آ جائے، اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے، اس کو سوجھ بوجھ آ جائے، دوسروں کے لیے برا نہ ہو۔ جیسے کہ فرشتوں نے کہا تھا اپنے علم کے مطابق کہ انسان دنیا میں جا کر کے قتل و غارت کرے گا، برے کام کرے گا، اسی طریقے سے انسان کے لیے کہ وہ امن کی زندگی گزارے، دنیا میں آ کر کے برے کام نہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا۔ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کے اپنی امتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو اور شریعت کو جو اس وقت کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجی تھی ترتیب دے کر بتایا۔ جن جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی بات کو مانا اور ان پہ عمل کیا، اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب کر دیا، اور جن جن لوگوں نے نہیں مانا ان کو اللہ نے ناکام کر دیا۔ اب یہ احادیث سے بھی ملتا ہے، قرآن مجید سے بھی ملتا ہے، بہت تفصیل سے ہے۔ آدم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے متعلق بتایا، اللہ رب العزت کے تعارف کروایا۔ جو علم آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دیا تھا وہ علم اور کسی کے پاس نہیں تھا، فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا، جس کو بعد میں ابلیس بنا دیا گیا اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنا علم دیا اور زندگی گزارنے کا طریقہ دیا۔ دنیا میں آ کر کے انہوں نے اپنی اولاد کو علم سکھایا اور وہ عمل والے بنے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک جتنے بھی انبیاء آئے، ان کے ماننے والے بزرگ آئے، لمبی لمبی ان کی عمریں تھیں، اللہ کے خاص بندے تھے، تو اس وقت جو لوگ ان کو مانتے تھے ان میں سے اکثریت جو ہے وہ ان سے جا کے دعائیں کراتی اور ان کی باتوں پہ عمل کرتی تھی۔ جب وہ فوت ہو گئے، نوح علیہ السلام سے پہلے کے دیندار لوگ، تو لوگوں نے ان کی مرنے کی جگہ پر نشان لگا لیا، اس نشان پر جا کر دعائیں مانگتے اور منتیں چڑھاتے۔ بالآخر شیطان نے کہا کہ بھئی یہ تو جگہ آپ نے جہاں نشان لگایا ہے یہ تو آنے والی نسلوں کو کہاں ملے گی، یہ تو مٹ مٹا جائے گی، تو ایسے کرو یہاں پر نا کوئی دائرہ بنا دو، یا کوئی اور کسی رنگ کا یا کوئی ایسے پتھر یا لکڑی لگا دو کہ جس سے اس نشان کا پتہ چلتا رہے اور آنے والی نسلوں کو بھی یہ نشان نہ مٹے اور مل جائے کہ وہ بھی اپنی دعائیں قبول کروانے کے لیے ان کے پاس آئیں۔ اب کیا ہوا کہ پچھلے جو بزرگ تھے ان کی موت کے بعد ان کی عبادت کی جگہ پر، ان کی قبر کی جگہ پر نشانیاں لگنے لگیں، اور لوگ آ کر کے ان کی عبادت کی جگہ پر جو نشان تھا وہاں بیٹھ کے دعائیں مانگنے لگے، اور ایک سلسلہ چل پڑا۔ یعنی اب ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک رستہ مل گیا جو کہ شارٹ کٹ تھا، یعنی عمل نہ کیا جائے اور بزرگوں کی جگہ پہ جا کر بیٹھ کر عبادت کر کے اور دعا مانگ لی جائے تو ہماری دعا قبول ہو جائے گی، اللہ خوش ہو جائیں گے۔ ایک ولی اللہ ہے، ایک پرانا بزرگ ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، اس کی قبر پہ یا اس کی جگہ پہ عبادت کی جگہ پہ بیٹھ کے نشان پہ دعا مانگ لے جائے۔ یہی سلسلہ چلتے چلتے
آنے والی جو نسلیں تھیں انہوں نے انہی لکڑی کی جگہ پر، ان پتھروں کی جگہ پر کہ جی بہت سارے پتھر ہیں، آپ کسی کا نام بھول گئے، کیسے کوئی نشانی ایسی بھی ہونی چاہیے کہ ہر ایک کا نام سامنے آئے کہ یہ کس بزرگ کا علاقہ ہے، یہ کس بزرگ کی نشانی ہے۔ تو شیطان نے آ کر ان کو بتایا کہ کیوں نہ میں تم لوگوں کو اس بزرگ کی شکل بتا دوں تاکہ تم لوگ اس بزرگ کو پہچان سکو۔ تو یقیناً ان بچوں نے کہا ہاں بالکل، یہ تو بہت پرانے بزرگ ہیں، ہمارے باوا اجداد ان سے دعائیں منگواتے آ رہے ہیں، تو یہ تو بہت اعلیٰ بات ہوگی۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے ان بزرگوں کی، چونکہ شیطان سارے بزرگوں کے وقت سے گزرا ہے، تو آدم علیہ السلام سے ہی پہلے کا ہے، تو اس نے ان بزرگوں کی جو شکل تھی، شبیہ تھی، وہ ان کو دکھائی۔ اس پہ انہوں نے بتوں کو تراشنا شروع کر دیا، اور لکڑیوں کو تراشا، پتھروں کو تراشا، ان کی شکل، اب وہ ایک مکمل بت کی شکل بن گیا وہ پتھر۔ اب یہ اندر سے کیا کرتے تھے، اندر سے تو مانگ تو یہ رہے ہیں اس ولی اللہ سے، اور اس ولی اللہ کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کا دوست ہے، اور یہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ یہ پتھر ہمیں دے رہا ہے، وہ تو یہی کہتے تھے کہ بھئی یہ پتھر نہیں دے رہا، اس پتھر کے اندر یا یہ جگہ پر اس ولی اللہ کی عکس ہے، یا اس کی برکتیں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں، اور ان کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے، اور وہ ہمیں اللہ سے دعائیں ہماری قبول کروا کے ہماری دعائیں پوری کروائے گا۔ اب جب اگلی پوچھتا ہے وہ پتھروں کو ماننے لگ پڑے، پتھروں کو کی عبادت کرنے لگ پڑے، وہ اسی بت کی پر سامنے جھکنے لگ پڑے، اس کی سجدہ کرنے لگ پڑے۔ اسی طریقے سے آہستہ 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 شیطان نے شرک کو بڑھانا شروع کر دیا، اور اس کا طریقہ بھی یہی ہے، اور وہ شرک کو بڑھاتا بھی اس طرح سے۔ پھر کیا ہے کہ وہ عبادت گاہیں بننا شروع ہو گئیں، جہاں جہاں وہ بت رکھے گئے تھے، جن جن جگہوں پر وہ عبادت گاہیں بن گئیں، اور وہاں پر لوگ آتے اور اس بزرگ کی جگہ پہ منتیں بھی چڑھاتے اور عبادت بھی کرتے۔ یہ رنگ بدلتا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب تشریف لائے اور آپ نے آ کر کے سب کو منع کیا کہ بھئی دیکھو اس طرح سے کام نہیں کرو، اللہ رب العزت نے دنیا میں تمہیں بھیجا ہے، شرک کرنے سے منع کیا ہے، ایک اللہ کی بات کو مانو اور ایک اللہ ہی کو سب کچھ سمجھو۔ مشکل کشا بھی اللہ ہے، داتا بھی اللہ ہے، ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاس ہے، اور ہماری کامیابی اللہ کے پاس ہے، ہماری ناکامی بھی اللہ کے پاس ہے، عزت بھی اللہ کے پاس ہے، ذلت بھی اللہ کے پاس ہے، اور تم کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ اور تمہیں اللہ خوش ہو جائیں گے، اور تمہیں اللہ کامیاب کر دیں گے۔ یہ بات نوح علیہ السلام، اس وقت کے لوگ ان کو پر ظلم کرتے، ان کی بات نہ مانتے۔ نوح علیہ السلام جب بھی قریب آتے تو اپنا منہ چھپا لیتے، اپنی آنکھیں بند کر لیتے، اور اس رستے سے ہٹ جاتے، ان کو تکلیفیں دیتے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مشکل سے 80-82 افراد تھے جو کہ ان کی بات کے اوپر عمل کیا اور ایمان لے کے آئے، باقیوں نے نہیں کیا، باقی ایسے بیچارے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ اس میں ان کی بیوی بھی تھی، ان کا بیٹا بھی تھا۔ اللہ رب العزت سے جب نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یا میرے رب یہ ماننے والے نہیں ہیں، ان کو اب کوئی عذاب بھیجو، تباہ کر دے ان کو، اللہ رب العزت اتنا محبت کرنے والے، ہاں اپنے بندے سے اتنی محبت کرنے والے، اتنا تعلق رکھنے والے، یا 70,000 مائیں ہیں وہ جو اپنے بچوں سے محبت کریں گی، جو اللہ رب العزت اتنا محبت کرتے ہیں، یہ تو بندے کو پتہ نہیں ہے اللہ کتنا پیار کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے کیا فرمایا کہ بھئی مٹی کے برتن بناؤ، مٹی کے برتن بنائے، گھڑے تھے، کچھ اور چیزیں تھیں، خوب بنا لیے، دور دور تک مٹی کے برتن پھیل گئے۔ اللہ رب العزت نے کہا ڈنڈا پکڑو، سب کو توڑ دو۔ اب اتنی محنت سے بنائے تھے برتن، مٹی لائے، گوندھی، پانی لائے، اس کو برتنوں کے مطابق بنایا، اور پھر اس کو ڈھالا برتنوں میں، اور جب وہ سوکھ گئے، اتنی رکھوالی کی، جب وہ سوکھ گئے، اللہ کہہ رہے ہیں اس کو توڑ دو۔ تو کہا یا اللہ اتنی محنت کی ہے میں کیسے توڑ دوں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یہ میرے بندے ہیں، اور تو کہہ رہا ہے ان کو تباہ کر دو، ان کو میں ضائع کر دوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟
تو ان کو ہدایت ملنی ہے، محنت ہونی ہے، ان کو اللہ رب العزت اتنا محبت کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مثالی طور پر بتایا کہ انسان کتنا قیمتی ہے اللہ کے نزدیک، کہ وہ عمل نہ کرے، وہ اگر جہنم میں چلا جائے، اللہ کا غصہ اس کے اوپر آ جائے، اللہ کی رحمت کتنی اس کے اوپر افسوس کرے گی۔ اللہ نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ جہنم میں جائے، اللہ نہیں چاہتے، ہر بندہ کامیاب ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر تک کہ جب تک اس آدمی کے اوپر حجت پوری نہ ہو جائے اللہ نہیں پکڑتے، آخر تک اس کے پاس بھیجیں گے لوگوں کو، مختلف اللہ اپنی قدرت دکھائیں گے، اس کے دل میں بہت ساری باتیں ڈالیں گے، لیکن اگر وہ بہت ہی زیادہ ضدی ہو، ہاں اپنی منشا کے اوپر رہتا ہو، شیطان کا پورا غلبہ ہو، اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہو، اللہ کا باغی ہو، ہاں پھر وہ اس کو ہدایت نہیں ملے گی، وہ بیچارہ محروم رہ جائے گا۔ تو اس طریقے سے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے، مختلف اوقات میں، مختلف خاندانوں میں، مختلف محلوں میں، مختلف علاقوں میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ کبھی نبی جو ہیں وہ ایک گھر کے اوپر آئے، ایک خاندان کے لیے بھیجے گئے، کبھی ایک محلے کے لیے بھیجے گئے، کبھی نبی آئے تو پورے کو پورے قبیلے کے لیے آئے، کبھی نبی آئے تو مملکت کے لیے آئے۔ تو یہ انبیاء آئے اور اپنی اپنی شریعتیں لائے، اور انہوں نے آ کر کے ایک ہی بات کی کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، مخلوق کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، مخلوق کی باتوں کو چھوڑ کر اللہ کی باتوں پر آ جاؤ۔ مخلوق تمہیں نقصان دے گی اور مخلوق تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام کر دے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات مانو گے، اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں کامیاب کر دے گا۔ اللہ رب العزت نے نبیوں کے اوپر کتابیں بھیجی، نبیوں کے اوپر رسالے بھیجے، نبیوں پر صحیفے بھیجے، تو چھوٹی بڑی ہر طرح کی ہدایات آتی تھی، کتابیں بھی آئیں، تو آ کر کے شریعت مکمل ہوئی۔ ہر نبی کے امتی کو یہ بات بتائی گئی کہ تمہاری کامیابی ایک صرف اللہ کے حکم میں ماننے میں ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ماننا، کسی پہ عمل نہیں کرنا، ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ ہر اعتبار سے بات کی گئی، اس ہر نبی نے آ کے بات کی۔ پھر کیا ہے کہ آخر میں سردار انبیاء رحمت للعالمین نبی کرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ہستی، آپ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب دی۔ اس کتاب کا باقی کتابوں سے یہ فرق ہے کہ باقی کتابیں ان لوگوں کی اپنی علاقائی زبانوں میں ہوتی تھی، جبکہ یہ کتاب براہ راست اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ہاں بہت بڑی بات ہے۔ اور پچھلی تمام کتابوں کے اندر جو اللہ رب العزت نے احکامات بھیجے، وہ سب کے سب احکامات اس قرآن مجید میں آ گئے۔ یہ عربی زبان، جنت میں جنتیوں کی زبان، ہاں تو یہ عربی زبان میں اللہ رب العزت نے وہ کتاب کو نازل فرمایا، اور تمام پچھلے ادیان جتنے بھی تھے جو کہ حق میں تھے، وہ سب کے سب اس کتاب میں آ گئے۔ اس لیے پیارے نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا کہ پچھلے تمام جتنے بھی دین ہیں وہ سب کے سب دین اب مؤخر ہو گئے، اور میرا دین مکمل کامل ضابطہ حیات آ گیا، اب کسی اور دین پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، تو دین مکمل آ گیا۔ اب بات اکثر یہ سوچنے میں آتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء علیہ السلام کے بعد بھیجا، یعنی کہ باقی جو انبیاء ہیں وہ رشتے میں ان سے بڑے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام داداؤں کے دادا، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ علیہ السلام کے دادا، اور ان کے بیٹے اسحاق اسماعیل علیہ السلام وہ بھی آپ علیہ السلام کے دادا، اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام آپ علیہ السلام کے دادا، یوسف علیہ نبینا علیہ السلام آپ علیہ السلام کے دادا۔ یہ سارے انبیاء جو آئے، یعنی داؤد علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، باقی جو آئے انبیاء،
ہر نبی کو آپ علیہ السلام کے ساتھ پہلے بھیجا، اور یہ سارے کے سارے آپ علیہ السلام زیادہ بزرگ ہیں کہ آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی علمی اعتبار سے جوان ہونے کے بعد سارے نبیوں کے سردار کو بھیجا گیا۔ جو انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھی، وہ تو بیچاری بالکل ہی علم سے بے بہرا تھی، زندگی گزارنا نہیں آتے تھے، کپڑے نہیں تھے، کھانے کا مسئلہ تھا، رہنے کے لیے بھی طریقہ کار نہیں آتا تھا۔ اسی طریقے سے جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا گیا اور اس کو علم کے اعتبار سے وہ اپنے اندر اپنے علمیت کو بڑھاتا گیا، اعمال بڑھتے گئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انسان اپنے علمی اعتبار سے، سوجھ بوجھ کے اعتبار سے جوان ہو چکا تھا، باشعور ہو گیا تھا، تمیز آ گئی تھی، تو سارے نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے اندر بھیجا گیا۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اس وقت کے لوگ جو تھے وہ بھی اپنے طور پر بہت ضدی تھے، بات نہیں مانتے تھے، لیکن اپنے عمل کے اوپر جو ان کو آباء و اجداد نے دیا تھا اس پہ وہ بڑے پختہ تھے، اور اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے اور تکلیفیں دیتے تھے۔ وہی بت چلتے آ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بھی آ کر یہی بات فرمائی کہ قُلُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ، تمہیں میں بتاؤں کہ ایک کلمہ ایسا ہے جس کو تم پڑھ لو، زمین و آسمان کے اوپر سب چیزوں پہ تم حکومت کرو گے۔ کون سا کلمہ؟ جلدی بتاؤ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، ہر طرف کامیاب اور سردار بن جاؤ گے۔ لیکن کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، انکار کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایک اللہ کو کیسے مانیں گے؟ ہمارے اتنے سارے بزرگوں سے چلے آ رہے ہیں، آباء و اجداد سے ہی چلے آ رہی ہے بات، ایک اللہ کو کیسے مان سکتے ہیں؟ کہ محمد تم کچھ کم کر دو، ایک سے بڑھاؤ، کچھ بیٹھ کے سیٹنگ کرو ہمارے ساتھ۔ لیکن نہیں، پیر نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، اللہ ایک ہی ہے، بس اللہ ایک ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ اللہ ایک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا کہ میرا رب کون ہے؟ ماں نے کہا میں ہوں، میں تمہیں پالتی ہوں۔ ماں کو بھی نہیں پتا تھا، میں پالتی ہوں۔ تو کہا پھر ماں تمہارا رب کون ہے؟ کہ تمہارا باپ۔ کہ میرے باپ کا رب کون ہے؟ کہ وہ نمرود۔ اچھا تو نمرود کا رب کون ہے؟ اب ماں چپ ہو گئی، خاموش ہو گئی، نمرود کا رب کون ہے؟ لیکن تحقیق تھی نا، کر رہے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ سورج ہوگا رب، لیکن سورج شام کو غروب ہو گیا تھا، نہیں غروب نہیں ہو سکتا، رب کو زوال نہیں۔ چاند کو دیکھا، آگ کو دیکھا، درخت کو دیکھا، پہاڑ کو دیکھا، ہر چیز کا انکار کرتے گئے۔ رب کی پہچان، رب کون ہے، اللہ کون ہے، اس کی پہچان کرتے تھے، تلاش کرتے تھے۔ اور جب اللہ مل گیا تو کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے بیکار ہے، یہ تمہارے لیے ایک وقت کا بھی نفع نہیں دے سکتے، یہ تمہارے لیے بیکار ہے، چھوڑ دو ان کی عبادت، ایک اللہ کو پہچانو جو سب کائنات کو پالنے والا ہے۔ وہ ان کے جو بڑے تھے وہ ان کو بت بنا کے دیتے تھے، جا کے مارکیٹ میں بیچ کر کیا ہو، یہ کیا کرتے، وہ ان کو رسی باندھتے ہو، گھسیٹتے ہوئے لے کے جاتے کہ یہ اللہ اپنے خداؤں کو لے لو، جس نے خریدنا ہے لے لو بھائی اپنے خداؤں۔ اسی طریقے سے ان بتوں کو توڑا بھی، یہ واقعہ بہت مشہور ہے، سب جانتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر اس وقت لوگوں کو یہی بات بتائی، ساری تکلیفیں برداشت کی۔ دنیا میں قیامت تک کوئی آدمی ایسا نہیں آ سکتا جن کے اوپر آپ علیہ السلام سے زیادہ مشکلات، تکلیفیں، غم، ڈر، اس طرح کی کوئی دنیاوی معاملات ہیں، ایسی کوئی چیز آئی۔ آپ علیہ السلام کے اوپر ہر طرح کی تکلیفیں آئیں، بچیوں کو طلاقیں ہوئیں، موت کا ڈر آیا، خوف آیا، بھیجا گیا، دشمن آئے، للکارا گیا، جنگیں ہوئیں، زخمی ہوئے، ہر طرح کی تکلیف آئی، گرم صحرا کی دھوپ، تپتی ہوئی موسم۔ لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو آگے پیچھے نہیں کیا۔
آپ کو اور مجھے بھی اسی بات کو سمجھنا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ بہت اہم بات، دنیا داری کو کمانا نہیں، کیا رشتہ داریوں کو سنبھالنا؟ نہیں بھائی نہیں۔ کیا زراعت کرنا؟ نہیں۔ کیا کرنا؟ بہت بڑی بڑی فیکٹریاں لگا لینا؟ نہیں۔ پوری دنیا کے اوپر حکومت کر لینا؟ نہیں نہیں۔ آپ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد ساری کی ساری انسانیت جو قیامت تک آنے والی ہے وہ مخلوق کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آ جائے، مخلوق کی غلامی سے نکالنا ہے اور اللہ کی غلامی میں لانا ہے۔ یہ ہے پیارے نبی علیہ السلام کا مقصد۔ انسانیت جو ہے وہ مخلوق کی غلامی میں پھنسی ہوئی ہے اور اپنے آپ کے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو نہیں پہچان رہی۔ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں؟ اس دنیا میں مجھے کیوں بھیجا گیا ہے؟ انسان اس دنیا میں کیا کرنے آتا ہے؟ اگر پوری زندگی دیکھی جائے ایک آدمی کی جس کی 60-70 سال کی ایوریج ایج ہو، عمر ہو، تو اس کی 8-10 سال تو کھیل میں گزر گئے، بچپنا، پھر 25 سے 30 سال تک وہ کمائی کرتا رہا اور شادی کی تیاری کرتا رہا، 40 سے 45 سال تک اس کی جسم میں طاقت رہی، 50 سال کے بعد تقریباً لوگ جو ہیں وہ ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ پھرتی نہیں رہتی، ایک شعوری طور پر انسان بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 60 سال اور 70 سال اس میں وہ تقریباً محتاجی کے اوپر چلا جاتا ہے۔ اب انسان کے پاس کل ٹوٹل اس کی زندگی کے اندر جو کارکردگی ہے وہ 25-30 سال کی ہے، یعنی 25 سے 30 سال کی عمر، یہ پوری 70 سال کی عمر کے اندر ایسی ہے جو کہ اس کی عملی کارکردگی ہے۔ اب یہ 25-30 سال کی زندگی گزارنے کے لیے یہ اپنی ساری کی ساری زندگی اپنی ساری کی ساری زندگی دنیا داری میں لگا دی، مخلوق کی خدمت میں لگا دی، اپنی نسلوں کے کیریئرز بنانے کے لیے جائیدادیں بنا لیں، مال اور دولت کو جمع کرنے کی پر لگا دی۔ ہاں، عجیب بات، ہر وہ کام کیا جس پہ اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ کبھی بھی یہ نہ سوچا کہ اس دنیا میں آنے کا میرا مقصد کیا ہے۔ غیر مسلم پتہ کیا سوچتے ہیں؟ غیر مسلم سوچتے ہیں یہ دنیا ہی جنت ہے اور یہ دنیا ہی جہنم ہے، بس ختم بات۔ اس لیے وہ اس دنیا کے اوپر پوری محنت کرتے ہیں اور اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو وہ ہر اعتبار سے خوشیوں سے بھرا ہوا کرتے ہیں اور چمک دمک، اور بس یہی تو آسائش ہیں۔ بس مسلمان کو کیا فرمایا؟ مسلمان کے لیے فرمایا کہ یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، یہ دنیا ایک قید خانہ ہے اور آخرت تمہارے لیے جنت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھا جائے تو نفع کس میں ہے؟ آخرت کمانے میں۔ یعنی کہ ایک آدمی کو یہ کہا جائے تمہیں ہم 2.5 دن کے لیے قید میں ڈالتے ہیں اور پھر ساری زندگی تمہیں بادشاہت دیتے، اور کسی آدمی کو یہ کہا جائے کہ تمہیں 2.5 دن کے لیے بادشاہت ملتی ہے اور پھر ساری زندگی کے لیے تمہیں قید میں ڈالا جاتا ہے سخت مشقت کے ساتھ۔ بتاؤ عقل مند آدمی کس چیز کو اختیار کرے گا؟ عقل مند آدمی 2.5 دن کی قید کو اختیار کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہت کو اختیار کرے گا۔ وہ کم عقل ہوگا، بد نصیب ہوگا، 2.5 دن کی بادشاہت کو اختیار کرے اور ہمیشہ ہمیشہ کی قید اور تکلیف باب مشقت کو اختیار کرے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے اس دنیا میں آ کر یہی بات بتلائی کہ دیکھیں ہر ایک آدمی کے لیے، وہ کوئی بھی ہو، جب وہ کلمہ پڑھ لے گا، اللہ کی غلامی میں آ جائے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائے گا، تو بس اب یہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ اور جو آدمی اپنی غلامی میں رہے گا یا اور کسی اپنی طرح کے انسان کی غلامی میں رہے گا یا وسائل اور اسباب کی غلامی میں رہے گا
اور اسی کی ہی پیچھے اپنی زندگی گزار دے گا، وقت برباد کر دیا، ناکام ہو گیا بیچارہ۔ اب یہاں پر ایک بات ہے، آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے یقیناً کہ عابد صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی دنیا داری کرو ہی نہیں، یہ بات نہیں ہے، بات کو سمجھیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ آپ زراعت چھوڑ دیں، بات یہ نہیں ہے کہ آپ حکومت چلانا چھوڑ دیں، بات یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ صنعتوں پہ کام کرنا چھوڑ دیں، بالکل یہ بات نہیں ہے کہ آپ باقی جو انسانی زندگی کے گزارنے کے، جی بالکل یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہم عصر حاضر کی علم کو چھوڑ دیں، عصر حاضر کی ترقی کو چھوڑ دیں، یہ بالکل نہیں کہا جا رہا۔ اللہ کی غلامی میں آنے کا مقصد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ دنیا کی ترقی کو چھوڑ دیں، ایسے نہیں ہے۔ بس صرف اس کا مقصد یہ سمجھنا ہے ہمیں، اور عمومی طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دین میں آنے کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ بھئی باقی ساری چیزیں چھوڑ دی جائے۔ ایسے نہیں ہے۔ یہ جو اتنی لمبی گفتگو کی گئی ہے اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں اور قرآن مجید ہے، ان کے اندر صرف ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ مخلوق ذرائع، اسباب یا جو ہم کام کاج کرتے ہیں جس کا بھی تذکرہ ہوا، فیکٹریاں ہیں، مال و دولت ہے، پیسہ کمانا ہے، حکومت کرنا ہے، جاہ و جلال ہے، رتبے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا، اس بات کا یقین کرنا ہے، یعنی کہ کرنے ہیں یہ سب کام، فیکٹریاں لگائیں، ترقیاں کریں، بڑی بڑی ایجادیں کریں، بچوں کو دنیا کے اعتبار سے فزکس، کیمسٹری، میتھ، کمپیوٹر، جو اس وقت حاضر کا علوم ہے سب کچھ سکھائیں، لیکن اس میں کامیاب ہونے کا یقین نہیں کرنا۔ کامیاب ہونے کا یقین صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، کامیاب ہونے کا یقین صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے۔ باقی جتنے بھی ذرائع اسباب ہیں یہ کرنے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس کی آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے گھر میں کھانا بنتا ہے، سب کے گھر میں کھانا بنتا ہے، سب کھانا کھاتے ہیں، جوان بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی۔ آپ دیکھیں اس کھانے کے اندر سب شریک ہو رہے ہیں، لیکن جو بوڑھے ہیں وہ وہی کھانا کھا کر مسلسل بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، ضعیف ہوتے جا رہے ہیں، کھانا وہی ہے، اور وہی کھانا کھا کر ایک بچہ طاقتور ہوتا جا رہا ہے اور جوان ہوتا جا رہا ہے اور بوڑھا ضعیف ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہم اگر یہ کہیں بھی کھانے سے میں زندہ ہوں، نہیں، کھانے سے زندہ نہیں ہیں بھائی، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت سے زندہ ہیں، اللہ کی وجہ سے زندہ ہیں۔ اگر کھانے میں طاقت ہوتی تو بچے کے ساتھ ساتھ یہ بوڑھا نہ ہوتا، یہ بھی مزید طاقتور ہوتا، یہ اس بچے سے 25-30 سال بڑا ہے، اس کو اس بچے سے زیادہ طاقتور ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، چونکہ طاقت کھانے میں نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہم نے یقین رکھنا ہے کہ یہ جتنے بھی ہم وسائل اسباب اختیار کرتے ہیں دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ان سے کچھ نہیں ہوتا، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں فائدہ دینے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہیں، یہ یقین بنانا ہے۔ کرو، سب کچھ کرو، ہر برا کام چھوڑ کر جتنے بھی نیک کام ہیں سب کرو، ہر ناجائز کام چھوڑ کر جتنے بھی جائز کام ہیں سب کرو، ہر ناپاک کام چھوڑ کر جتنے بھی پاک کام ہیں سب کرو، اللہ کے حکم کو پورا کرو، لیکن اس پہ یقین نہ رکھو کہ شاید اس کی وجہ سے میرا کوئی کام ہو رہا ہے۔ یقین کس بات پہ رکھنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم اس میں ہے، اس لیے میرا یہ کام ہو رہا ہے۔ کھانے میں اللہ نے حکم دے دیا کہ بوڑھے کو ضعیف کرنا ہے، کھانے میں اللہ نے حکم دے دیا کہ نوجوان کو، بچے کو طاقت دینی ہے، بچہ طاقتور ہو رہا ہے اور اللہ کے حکم مطابق بوڑھا ضعیف ہو رہا ہے۔ بہت ساری مثالیں دنیا کے اندر، ہم غور کریں، سمجھدار کے لیے غور کرنا بہت ضروری ہے، غور کریں۔ جتنے بھی ہمارے ذرائع و اسباب وسائل ہیں ان کے اوپر آپ دیکھیں، آپ کی جو دیکھنے کی آنکھ ہے یہ ہر پر ہر دم
ایک وقت میں آ کر جھوٹ ثابت ہو جائے گی، ہے نا۔ بچے دیکھتے ہیں بلب سے روشنی آ رہی ہے، بلب سے روشنی نہیں آ رہی، اللہ کے حکم سے روشنی آ رہی ہے۔ عجیب، بلب سے روشنی آ رہی، آنکھ دیکھ رہی ہے بلب سے روشنی آ رہی ہے۔ اچھا، بلب میں کہاں سے روشنی آ رہی؟ کہ بلب میں نہیں ہے، بلب میں کرنٹ ہے۔ اچھا، یہ کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سوئچ سے آ رہا ہے۔ سوئچ میں کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ ٹرانسفارمر سے آ رہا ہے۔ اچھا، ٹرانسفارمر میں کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ پیچھے گرڈ اسٹیشن سے آ رہا ہے۔ اچھا، گرڈ اسٹیشن میں کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ پیچھے ایک پاور اسٹیشن ہے، وہاں سے آ رہا ہے۔ اچھا، پاور اسٹیشن میں کہاں سے آ رہا ہے؟ کہ وہ تو مختلف چیزوں سے بنایا جاتا ہے۔ ہاں، مشین چلتی ہے، مشین کے چلانے کے لیے کبھی ہم سٹیم استعمال کرتے ہیں، کبھی ہم آئل استعمال کرتے ہیں، کبھی ہم پانی کی دھار پھینک کر اس کو چلاتے ہیں۔ تو بھئی اب بتاؤ، پانی میں کرنٹ ہے؟ نہیں۔ ہاں، پھر سٹیم میں کرنٹ ہے؟ نہیں۔ اچھا بتاؤ، وہ آئل میں کرنٹ ہے؟ نہیں۔ پھر مشین میں کرنٹ ہے؟ نہیں۔ اب کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ بات ہے، آنکھ نے جو دیکھا وہ دھوکا کہ روشنی بلب سے آ رہی ہے۔ آ کہاں سے رہی ہے؟ اللہ کے خزانوں سے آ رہی ہے۔ اور دیکھیں، دنیا کے اندر جب سے دنیا بنی، سبزہ بنا، سبزہ اگ رہا ہے۔ ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے سے ہر پتا سبز اگ رہا ہے۔ کبھی بھی اعلان نہیں ہوا کہ اللہ کے خزانے کم پڑ گئے ہیں، اب جناب اتنے ہزار سال ہو گئے ہیں دنیا کو بنے ہوئے، اب پتے جو ہیں وہ سبز رنگ کے نہیں آیا کریں گے، اب پتے جو ہیں فلاں فلاں رنگ کے آئیں گے۔ کبھی نہیں ہوا۔ سبز رنگ کے ہیں، اللہ پتے سبز رنگ کے بنا رہے ہیں، اور سبز رنگ کے ہی بنتے آ رہے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں میں نہیں، اس کی گنتی نہیں کر سکتے کہ دنیا میں اس وقت کتنے درخت ہیں اور کتنی گھاس ہے اور کتنے پودے ہیں، اتنی بڑی زمین، اس کے اوپر کتنی پیمائش کے اوپر یہ سبز رنگ پھیلا ہوا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئے گی بات۔ اچھا چلے اب سبز رنگ کو تلاش کریں۔ یہ سبز رنگ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس پودے کے بیج کو توڑیں، سبز رنگ نکلا؟ نہیں نکلے گا۔ اچھا، اس درخت کی ٹہنی کو توڑیں، سبز رنگ نکلا؟ کہیں سے بہنا شروع ہو جائے؟ نہیں نکلے گا۔ جڑیں توڑ لیں، نہیں نکلے گا۔ پتے توڑ لیں، نہیں نکلے گا بھائی۔ تنا کاٹ لیں، نہیں نکلے گا۔ اس زمین کو کھودتے چلے جائیں جہاں پر وہ درخت لگا، گہرائی تک چلے جائیں، آپ کو سبز رنگ کہیں نہیں ملے گا۔ اب یہ آنکھ جو دیکھ رہی ہے وہ سبز رنگ کہاں سے آ رہا؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے کہاں ہیں؟ آنکھ کو نظر نہیں آ رہے۔ آنکھ جھوٹ دیکھتی ہے، اور اصل جو اللہ کے خزانے ہیں وہ آنکھ کو نظر نہیں آتے۔ اسی طریقے سے جتنے ہمارے وسائل اور اسباب ہیں جس پہ ہم اپنا پلنے کا، اپنی مشکلات کے حل ہونے کا، یا اپنی کامیابی کا حل تلاش کرتے ہیں، یہ وہ آنکھ ہے جس میں وہ نظر آتا ہے جو جھوٹی ہے، جبکہ ان میں نہیں ہے، ان میں نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم میں ہے۔ اللہ ان چیزوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ چیزیں ہمارے لیے فائدہ دیتی ہیں، اللہ حکم دیتے ہیں تو وہ چیزیں ہمارے لیے فائدہ نہیں دیتی اور نہ ہی دے سکتی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بھی کامیاب کرنا چاہیں، کسی کو فائدہ دینا چاہیں، کسی کو نقصان دینا چاہیں، تو ان چیزوں کے محتاج نہیں ہے۔ یہ بھی یقین بنانا ہے، چیزیں کچھ بھی کرنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بھی فائدہ نقصان کسی بھی اعتبار سے کچھ بھی کرنے میں کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ چاہیں ان چیزوں کے بغیر بھی فائدہ دے سکتے ہیں، جیسے کہ پانی ڈبو نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، پانی میں طاقت ہی نہیں ہے۔ کسی کو بھی پانی ڈبونے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بھی ڈبونے میں پانی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ چاہے پانی سے ڈبو دے، اللہ چاہے بغیر پانی کے ڈبو دے۔ جی، آگ جلانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جلانے میں آگ کے محتاج نہیں ہے۔ چاہے تو آگ سے جلا دیں، چاہے تو بغیر آگ کے جلا دیں۔ بہت مثالیں پڑھی ہیں۔ کاٹنے میں چھری اللہ کے حکم کی محتاج ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو کاٹنے میں چھری کا محتاج نہیں۔
اللہ چاہیں چھری سے کاٹ دیں اور اللہ چاہیں بغیر چھری کے کاٹ دیں۔ اسی طریقے جتنے بھی وسائل و اسباب ہیں یہ سب کچھ بھی کرنے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ بھی کرنے میں ان تمام وسائل و اسباب کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ چاہیں ان وسائل و اسباب سے ہمارے کام بنا دیں اور اللہ چاہیں ان وسائل و اسباب کے بغیر ہمارے کام بنا دیں۔ یہ یقین بنانا ہے، کرنے ہیں سارے وسائل استعمال کرو، سارے اسباب اختیار کرو، سب کچھ کرو، لیکن یقین بناؤ یہ سب کچھ یہ وسائل اسباب نہیں کر رہے، اللہ کر رہے۔ بس یہ فرق ہے ایک مسلمان میں اور یہ فرق ہے ایک غیر مسلم میں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام وسائل و اسباب کو اختیار کیا لیکن اس پہ یقین نہیں رکھا، یقین ان کا اللہ کی ذات پر تھا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے تمام وسائل و اسباب کو اختیار کیا لیکن اس پہ یقین نہیں رکھا، یقین کس پہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہو رہے ہیں کہ جس جنگ میں خالد ہوتے ہیں اس جنگ میں لازم ہم فتح لے لیتے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر بھیج دیا تاکہ لوگوں کا یقین اس بات پر آئے کہ فتح خالد کی وجہ سے نہیں اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو کہ یہ بات سمجھانے کے لیے ہیں، صحابہ کی زندگیوں سے، انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں بھری پڑی ہیں یہ باتیں۔ ہم بحیثیت ایک مسلمان ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے اور اپنے ایمان اور یقین کو بنانا ہے، اپنے آنے والی نسلوں کو یہ بات بتانی ہے کہ انہوں نے تو لکڑی و پتھر کے بت بنا لیے تھے اور ان کی نسلیں آہستہ آہستہ بدلتی چلی گئیں اور خراب ہوتی چلی گئیں، یقین بدل گئے، یقین خراب ہو گئے، جس پہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب بھیجے۔ ہم لوگوں نے بھی یہ یقین بنانا ہے کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ وسائل و اسباب پہ یقین بنا کر آج تو ہم یہ کہتے ہیں زبانی کلامی، اللہ معاف فرمائے، کہ وسائل و اسباب سے تو کچھ نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں، لیکن اندر کے یقین جو ہیں وہ بڑے بگڑے ہوئے ہیں۔ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اللہ کو بھول جائیں گی اور وہ وسائل و اسباب کو ہی سجدہ کرنے لگیں گی اور اسی کی عبادت کرنے لگیں گی، اور اکثریت ایسے لوگ پر جا رہی ہے۔ سمجھنے کی بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے۔ دنیا کے اندر انسان کو جو بھیجا گیا ہے وہ صرف اور صرف اسی لیے بھیجا گیا ہے۔ وسائل و اسباب کو اختیار کرو لیکن یقین مت کرو اس کے اوپر، یقین رکھو کہ وسائل و اسباب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ ہی میرا کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، اور صرف فائدہ اس وسائل و اسباب سے اللہ دے سکتے ہیں۔ یہ بات جو سب سے زیادہ اہم سمجھنے کی ہے اور ضرورت ہے، جو سب سے زیادہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں میں، وہ عورت جو بچے کو اپنے پیٹ میں لے کر کے پرورش کر رہی ہے، اس کی جو نیت ہے، اس کی جو عقائد ہیں، اس کے جو اعمال ہیں، وہ بچہ سمجھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، سن رہا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا وہ بچہ نوٹ کر رہا ہے، اس بچے کو جوان ہونے تک بھی وہ باتیں یاد نہیں، لیکن عملی طور پر اس کے اندر اپنی ماں کی وہ تمام باتیں آ جاتی ہیں۔ ایک عورت کو اس کا باپ اتنا نہیں سمجھتا، اس کا بھائی اتنا نہیں سمجھتا، اس کا شوہر اتنا نہیں سمجھتا جتنا اس عورت کو اس کا بیٹا سمجھتا ہے۔ نہ سمجھتے ہوئے بھی وہ ایسے کام کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں کون سی ٹیکنیک اختیار کروں گا کہ میری ماں میری بات مان لے گی، اس کو خود بھی نہیں پتا ہوگا، خود بخود وہ ایسے کام کرے گا، کیونکہ وہ 9 ماہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر اچھی طریقے سے اس کو سمجھ چکا۔ باپ کو بھی نہیں پتا اس اپنی بیٹی کے بارے میں، شوہر کو بھی نہیں پتا کہ یہ کس طرح کی ہے، اس کا مزاج کیا ہے، سوچ کیسی ہے، اندر کے عقیدہ کیا ہے، اس کے اعمال کیا ہیں، تنہائی میں کیا سوچتی ہے، سب کے ساتھ بیٹھ کے کیا سوچتی ہے، کس بات کو کس اینگل سے سمجھتی ہے، جتنا کہ وہ بیٹا سمجھتا ہے، وہ بیٹی سمجھتی ہے اپنی ماں کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچے کی تربیت شروع ہوتی ہے، جس کی طرف اکثریت ہماری غفلت میں رہتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ آ گیا، اب ماں کو ایسا ماحول چاہیے کہ وہ عقائد کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اپنی تعلیمی اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنی اعمال کو مضبوط کرنے کے اعتبار سے، قوتی ارادی کے اعتبار سے، جس کو ہم ول پاور کہتے ہیں،
फैसला करने की कुव्वत के एतबार से, खुश रहने के एतबार से, मुस्बत सोचने के एतबार से, ये सारी बातें हैं जो कि एक ख़ास माहौल के अंदर उस औरत को इख्तियार करनी है, ताकि उसके पेट में बच्चा वो वैसे ही तरबियत याफ्ता हो जैसा कि एक मिसाली इंसान होता है। इसके लिए जिस तरीके से मैंने अर्ज़ किया कि अकायद कैसे होने चाहिए, इल्म, अमल, सोच, नज़रियात ये कैसे होने चाहिए, इसके असरात बच्चे को पढ़ते हैं। इसको हर बेटी को सिखाना है, हर औरत को सिखाना है, हर बेटे को सिखाना है, हर जवान को सिखाना है। इसके बगैर मुआशरा बेहतर नहीं होगा। अमली तौर पर यह काम करना है, आपको भी मुझे भी। हमने अगर इस तरह से कर लिया तो इंशाअल्लाह एक बड़े पैमाने पर अच्छी सोच रखने वाले लोग पैदा होंगे। आपको मालूम है आज से तकरीबन 150 साल पहले, अंदाज़न 150 साल पहले माहौल ऐसा ही था मुसलमानों के अंदर। तो मुसलमानों में कैसे बच्चे पैदा हो रहे थे, और वो एक मिसाली लोग जो कि अब तारीख़ में लिखे जाते हैं। एक शहर, एक मोहल्ला, हर आदमी इल्म वाला था, हर आदमी अमल वाला था, हर आदमी अच्छे नज़रियात वाला था, हर आदमी अच्छे एतबार से एक इंसान था, मिसाली था। लेकिन क्या करें, ये तकरीबन 150 साल के बाद से मुसलमानों के अंदर जो कमियां आईं, सबसे पहले इल्म उठा, मदारिस बंद हुए और उन पर पाबंदियाँ लगीं। मुसलमान अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए दूसरों की ग़ुलामी करने लगे, और वसाइल और असबाब के ऊपर कि कहीं ऐसे ना हो हम वसाइल इख्तियार नहीं करेंगे, असबाब इख्तियार नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। वसाइल असबाब इख्तियार करने के लिए वो मजबूर हो गए और गैरों की ग़ुलामी करने लगे, जिसकी वजह से हमारी जो नस्लें हैं उनमें से इल्म की अहमियत, अपने नज़रियात, अपने अक़ाइद वो उठते चले गए। और आज मुआशरे की हालत हमारे सामने है। कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़िक्र करने की ज़रूरत है। हम इस बात की फ़िक्र करें, मुस्बत सोचें, मुस्बत देखें, मुस्बत बात करें और मुस्बत ही बात को आगे फैलाएं। ये आपका भी काम है, मेरा भी काम है, हम सब का ये काम है। जिसने कलमा पढ़ लिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम सब का काम है कि हम अपने आमाल को भी दुरुस्त करते जाएं, अपने नज़रियात और अक़ायद को भी दुरुस्त करते जाएं, और अपने बच्चों की नज़रियात, अक़ायद, उनके आमाल भी दुरुस्त करते जाएं। अच्छे इंसान बनकर इस दुनिया से जाएं और अच्छे इंसान छोड़कर इस दुनिया से जाएं। इसके लिए मेहनत करनी होगी। ये मेहनत ऐसे नहीं आएगी कि आप अकेले हों, मैं अकेला ज़ोर लगाता रहूं और शायद कोई नतीजा निकल आए, शायद कोई इनकलाब आ जाए। यकीनन एक आदमी कमज़ोर नहीं होता, अल्लाह उसके काम को कबूल कर ले और कुछ नहीं तो वो आदमी तो कामयाब हो ही जाएगा ना। नूह अलैहिस्सलाम अकेले थे, बाकी सारी की सारी उम्मत, अक्सरियत जो है वो बेशक बात नहीं मानती थी और कामयाब अल्लाह ने कर दिए, और बाकी सब पूरी अक्सरियत अल्लाह ने नाकाम कर दी। तो एक अकेले आदमी की मेहनत कोई इतनी ज़्यादा ऐसी भी नहीं कि नुकसानदेह हो या किसी फ़ायदे की ना हो, फ़ायदे की है। कम से कम यह है कोई एक इंसान वो भी तो कामयाब हो गया ना, जी बिल्कुल फ़ायदा है। लेकिन ये जब सब मिलकर करेंगे, एक इज्तिमाई मेहनत के साथ करेंगे और सब मिलकर इस काम को करेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कुर्बानी को, सबकी कुर्बानियों को मिलाकर फैसला फरमा देंगे, और आने वाली उम्मत के अंदर अच्छे मुसलमान, अच्छे इंसान, अच्छे नज़रियात वाले, अच्छे अक़ायद वाले, वक्त के एतबार से हराम को हराम और हलाल को हलाल समझने वाले लोग पैदा होंगे, और वक्त के एतबार से फितने को पहचानने वाले लोग पैदा होंगे, और वो फितने को पहचानेंगे, अल्लाह उनकी हिफाजत करेंगे और वो कामयाब हो जाएंगे। उनके कामयाब होने पर यकीनन उनके ऊपर मेहनत करने वाले आप, मैं, हम भी कामयाब हो जाएंगे। हाँ, तो ये एक इज्तिमाई काम है। जैसे कि एक कोई बस या गाड़ी कीचड़ में फंस जाए और उस बस में से सिर्फ चंद आदमी उतरें और वो धक्का लगा के लाल पीले होते रहें, लेकिन बस नहीं निकलेगी। और अगर सब के सब उतर जाएं
اور سب کے سب مل کر کے دھکا لگائیں تو تھوڑا سا دھکا لگانے سے بس کیچڑ سے نکل جائے گی۔ تو یہ ہے مقصد کہنے کا۔ آپ کا بھی اور میرا بھی جو افضل اور ترین اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ دنیا داری کماؤ، اپنے گزارے لائق کام کرو، محنت کرو، لیکن اس پہ یقین نہ رکھو، اس سے ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا۔ ہاں اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارا یہاں آنے کا مقصد وہ یہی ہے کہ انسانیت کو مخلوق، اسباب، وسائل، اس کی غلامی کے اندھیرے سے نکال کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے روشن غلامی میں لایا جائے، اور سب کو پیار اور محبت سے تلقین کی جائے، مثال دے کر، اچھے انداز سے ان کی دعوت کر کے، ان کو کھانے کھلا کر، ان کی تنقید نہ کر کے ان کو دعوت دی جائے، ان کو بلایا جائے اور اچھے درس دیے جائیں۔ جس طریقے سے میں نے اب یہ ترتیب شروع کی ہے، انشاءاللہ العزیز اس میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی جو شادی سے پہلے یا شادی کے بعد اپنے بچوں کو کیسے انہوں نے تربیت دینی ہے، انشاءاللہ بہت تفصیل سے یہ بات بتائی جائے گی، اور بچوں کی تربیت کہاں سے شروع ہوگی اور کہاں تک ان پہ نگاہ رکھنی ہے اور کس کس طرح سے ان بچوں کی تربیت کرنی ہے، ساری تفصیل آئے گی۔ آپ ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور ہمارا ساتھ دیں، ہمیں پروموٹ کریں، شیئر کریں، آگے لوگوں کو بھیجیں اور ان کو بھی بتائیں کہ آپ کا میرا جو اصل کام ہے وہ صرف اور صرف انسانیت کو اللہ کی غلامی میں لانا ہے اور مخلوق کی غلامی سے نکالنا ہے۔ جو لوگ مال اور دولت میں یا اور کسی چیز میں اپنی کامیابی دیکھ رہے ہیں، اس میں کامیابی نہیں ہے، اور صرف ایک اللہ کے حکم کو ماننے میں کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بھی کامیاب کریں، مجھے بھی کامیاب کریں گے۔ آپ کی طرف سے حمایت کی ضرورت ہے، آپ کی حمایت ہوگی، ہماری دل افزائی ہوگی، اور جس طریقے سے ہمارا حوصلہ بڑھتا جائے گا، انشاءاللہ العزیز ایک لشکر بن جائے گا اور زیادہ لوگوں کے کانوں میں تک بات پہنچے گی، اور اس میں سے اگر ایک آدمی کو بھی ہدایت مل گئی، کم از کم مجھ جیسے کوئی ہدایت مل گئی، تو آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے اور میں بھی کامیاب ہو جاتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بہت لمبی ویڈیو ہو گئی، آپ کو دیکھنے کا اللہ اجر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔